بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ناول لے کر آئے ہیں شام کے دھندل کے قسط نمبر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ بازار میں بے حد رونق تھی۔ اتنے عرصے بعد گھر سے نکلنا اور لوگوں کے اطراف میں آنا اسے بے حد عجیب سا لگ رہا تھا، جبکہ عبدالمنان بے حد پرجوش تھا۔ وہ ہر دکان پر ٹھہر ٹھہر سا جاتا تھا۔ اسے یہ رنگین روشنیاں بے حد بھا رہی تھیں۔ ننھا سا دماغ انجانے انداز میں اطراف میں بسی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہر پسندیدہ کھلونے پر مچل مچل سا جاتا۔ ضدی تو تھا نہیں، مگر آج جیسے اسے سارا جہان خرید لینا تھا۔ بات روپے کی کمی کی نہ تھی، اس کو بی جان نے کافی رقم دی تھی اور وہ بھی خود اپنے پاس جمع شدہ نقدی لے آئی تھی۔ اسے جب بھی بابا جان یا بی جان روپے دیا کرتے تھے تو وہ انہیں سنبھال کر رکھ لیتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے اب کسی قسم کی کوئی شوق باقی نہ رہے تھے۔ وہ ہر ماہ چند ماہ بعد اس کی ہتھیلی پر ایک معقول رقم رکھ دیا کرتے تھے اور وہ صرف ان کی دل شکنی نہ ہو اس احساس کے زیر اثر اس رقم کو لے لیتی تھی اور جا کر خاموشی سے اپنی الماری میں رکھ دیتی۔ بی جان اور بابا جان ہر ماہ اس کی ضرورت کی ہر شے لا کر اسے دیتے۔ اس کو ملبوسات، جوتے اور تمام بنیادی ضروریات بآسانی بنا کہے مل جایا کرتی تھیں، اور اب تو رنگوں سے بھی کوئی خاص رغبت نہ رہی تھی۔ جو مل جاتا اوڑھ لیتی۔ جو چیز بی جان خاص محبت سے لاتی تو اس سے پوچھتی تھی کیسی لگی چندا کو۔ چندا ان کو خاص انداز تھا پکارنے کا۔ جب وہ اس سے لاڈ پیار میں آتی تو چندا ہی کہہ کر پکارا کرتی تھیں۔ جی آپ لائی ہیں تو سب ہی بہت اچھا ہے بی جان۔ وہ بھی محبت کا جواب سادگی سے دیا کرتی۔ بی جان ٹھنڈی سانس بھر کر اس کے سر پر دست شفقت رکھ دیا کرتی۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ کیوں اتنی عرضداشت میں گلی رہتی ہے، مگر اس کے لیے سوائے دعاؤں کے کچھ بھی تو نہ کر سکتی تھی۔ کوئی خود ان کے دل سے پوچھتا وہ کس طرح اپنی زندگی کے دن گزار رہی تھیں۔ دکھوں نے اس کے دل میں گھاؤ لگائے تو سوراخ تو بی جان کے دل میں بھی تھے، گہرے، نوکیلے، نوکدار، اذیت سے پر۔ دعا آپی یہ کار مجھے دلا دیں۔ عبدالمنان ایک کار کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ وہ ریڈ کلر کی ایک خوبصورت ٹوائے کار تھی جو چابی کی مدد سے چلتی تھی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے عبدالمنان کے چہرے پر بکھری ہوئی خوشی کو دیکھ کر رہ گئی، پھر اس نے اسے وہ کار دلا دی۔ وہ بے حد خوش تھا، بار بار پلٹ پلٹ کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ اب چلیں ہم۔ بوا کے خیال میں ساری خریداری ہو چکی تھی، مگر عبدالمنان رک سا گیا تھا۔ نہیں، مجھے لیڈیز کلاتھ پر لے چلیں۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا، وہ بھی اس کے اس تقاضے پر چونکی، مگر بحث کیے بنا قریبی شاپ میں لے آئی۔ عبدالمنان نے گھوم پھر کر وہاں ایک پرپل کلر کی شال لی تھی اور ایک بہت ہی شوخ رنگوں والی شال لی تھی۔ یہ دونوں پیک کروا لیں دعا آپی، مگر کس کے لیے؟ وہ حیران سی تھی۔ دعا آپی جلدی کریں نا، دیر ہو رہی ہے، اس نے کہا تھا۔ تو دعا کو بھی احساس ہوا کہ خاصی دیر ہو چکی ہے۔ اس نے خاموشی سے وہ دونوں شالز پیک کروا لیں، پھر ڈرائیور تک وہ دونوں پیدل چل کر پہنچے تھے۔ گھر پہنچ کر جب وہ سارے شاپنگ بیگز اٹھا رہی تھی تب تک عبدالمنان ایک شاپنگ بیگ اٹھا کر تیزی سے اندر کی جانب بھاگ بھی چکا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرا دی تھی، جانتی تھی اب وہ بی جان کو اپنے لیے خریدی گئی ساری شاپنگ دکھانے کے لیے بے تاب ہوگا۔ وہ آرام سے اس کے پیچھے ہی اندر بی جان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی، مگر بی جان اسے باہر لاؤنج میں ہی مل گئیں۔ ان کے ساتھ بابا جان بھی تھے اور کوئی اجنبی بھی۔ گندمی رنگت پر پرکشش مسکان لیے وہ اس کی جانب متوجہ تھا، مگر اسے دیکھ کر بالکل ساکت رہ گئی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ اس شخص کی اس مسکان کو مسل ڈالے۔ اس شخص کو دیکھ کر اپنی تمام تر اذیتیں یاد آ گئی تھیں۔ وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھنے لگی تھی جب بی جان کی آواز پر اس کے قدم تھم سے گئے۔ ارے دعا بیٹی، ملو گی نہیں؟ خاور حیات آئے ہیں، آؤ نا، کب سے تمہارے منتظر ہیں یہ۔ بی جان نے اسے رکنے کو کہا تو اس کو لگ رہا تھا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ وہ بے دلی سے ایک جانب صوفے پر ٹک سی گئی۔ بادل نخواستہ کیسی ہیں آپ؟ وہ شائستگی سے پوچھ رہا تھا۔ آپ کے خیال میں کیسی ہو سکتی ہوں؟ اس نے کھردرے لہجے میں کہا۔ پھر شاید بی جان کے پہلو بدلنے اور بابا جان کے چہرے پر تعجب دیکھ کر وہ فوراً ہی سنبھل کر بولی، میں ٹھیک ہوں بی جان، یہ میں نے آپ کے لیے لی ہے
عبدالمنان نے پرپل کلر کی شال باقاعدہ بی جان کے کندھے پر ڈال دی اور بی جان نے خوشی سے عبدالمنان کا ماتھا چوم لیا۔ میرا پیارا بچہ، بی جان اسے چوم رہی تھی اور سرشاری سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اور یہ میں دعا آپ ہی کے لیے لایا ہوں۔ عبدالمنان نے خوبصورت رنگوں والی شال بی جان کو تھما دی۔ بی جان کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں بالکل، دعا آپ ہی کو شوخ رنگ ہی پہننے چاہیے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے۔ بی جان نے بھی اس کی پسند کو سراہا، جبکہ اس کا موڈ بالکل ہی آف ہو چکا تھا۔ وہ سرد مہری سے معذرت کرتی وہاں سے اٹھ گئی۔ بی جان میں تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ بی جان اس کی سرد مہری کی اصل وجہ بھی بخوبی واقف تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بے حد مؤدب بچی ہے۔ اس گریز بائی کی اصل وجہ خاور حیات ہے جس سے وہ چھپ رہی تھی۔ وقت درکار تھا، اس میں کوئی مذائقہ بھی تو نہ تھا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، ابھی خاور حیات ادھر ہی ہے، چند دنوں کے لیے بات ہوتی ہے۔ بی جان نے بھی اس کے کانوں میں اصل بات ڈال دی تھی۔ وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی جو غصے میں اٹھایا گیا ہو اور بعد میں پچھتاوا بن کر تمام زیست پر محیط ہو جاتا، اس لیے خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے تھکے ہوئے انداز میں اپنا مزاحمل وجود بیڈ پر ڈال دیا اور آنکھیں موندی ہی تھیں جب دو سرمئی آنکھیں پوری آب و تاب سے اس پر جھک گئیں جو اس پر پورا استحقاق رکھتی تھیں۔ دفعتاً وہ پھر ماضی کے سفر پر چل دی تھی۔ آرمی کی یونیفارم میں ملبوس وہ ایک دم سے حواسوں پر چھا جانے کی اہلیت رکھتا تھا، مگر وہ کب اس وقت حواسوں میں تھی؟ کرب و اذیت کے پلسرات کو عبور کرتے کرتے وہ ایک ہفتے بعد ہوش میں آئی بھی تو خود کو ایک انجانی جگہ پر پا کر تشویش سے اٹھ بیٹھی۔ ایک ہاسپٹل کا کمرہ تھا اور وہ اس کے پاس ہی بیٹھا تھا، متفکر سا۔ اس کو ہوش میں آتا دیکھ کر لپک کر آگے بڑھا۔ کنپٹی کے پاس گرم نمی اسے اپنے پیاروں سے بچھڑ جانے کا احساس دلا رہی تھی۔ اچانک سب یاد آ جانے کے بعد اس کے چہرے پر شدید کھنچاؤ اور اضطراب آ گیا جو اس کے اندرونی خلفشار کا ترجمان تھا۔ میں کہاں ہوں؟ کیا سب مر گئے؟ میں اکیلی ہو گئی ہوں؟ بالکل تہی دامان وہ رو دی تھی، کھوئے کھوئے لہجے میں ایک تواتر سے سوال کرتی، خود ہی جواب دیتی ہوئی۔ میں بے حد اکیلی لگی۔ تبھی کیپٹن زین العابدین نے اس کا ہاتھ ہولے سے اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ جو تقدیر میں لکھا ہو وہ ہو کر رہتا ہے، ہمارے چاہنے نہ چاہنے کا اس سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ جانتی ہیں، بعض اوقات رب ہم سے کچھ لیتا ہے تو پھر بہت کچھ ایسا ہمیں نوازتا ہے جو ہمیں اس غم کے مداوع میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ آپ بالکل خود کو اکیلا تصور نہ کریں۔ آج آپ ہاسپٹل میں نہیں رہیں گی، میں ڈسچارج سلپ بنوا کر اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ آپ بی جان سے مل کر بے حد خوش ہوں گی۔ میری بی جان جو خلوص محبت کے خالص اور انمول جذبوں سے گندی ہیں، ان کی بے لوث چاہت آپ کو قلب سے ضرور کھینچ لائے گی۔ وہ اور بھی کچھ بولتا جا رہا تھا مگر وہ تو محض اس کی سرمئی آنکھوں میں بسی سچائی کی گرویدہ ہو رہی تھی۔ اس دور پرآشوب میں کوئی ایسے نفس بھی ہو سکتا ہے جو محض پورے خلوص سے کسی انجان کی مدد کرے۔ وہ جانتی تھی ابھی اس کا غم تازہ ہے اور پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی منقوط ہو چکی تھی۔ اتنے دنوں سے کچھ نہ کھانے کی بدولت اس میں نقاہت تھی اور سر چکرانے لگتا تھا۔ اس کا واقعی اس بھری دنیا میں کوئی آسرا نہ رہا تھا۔ سو زندگی جہاں لے جا رہی تھی وہ اس کا ہاتھ تھامے کسی نوزائیدہ بچے کی مانند چلنے لگی، لہٰذا خاموشی سے کیپٹن زین العابدین کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی اور گاڑی زین العابدین کے عالی شان بنگلے کے سامنے جا کر رکی۔ بے حد وسیع اور عریض بنگلہ جو مکینوں کی نفاست کا ثبوت تھا۔ دعا ہچکچاتی ہوئی زین العابدین کے پیچھے قدم قدم چلتی ہوئی سنگ مرمر کی روش عبور کر گئی تھی۔ بی جان کے چہرے پر ملاحت اور میٹھی سی مسکان تھی۔ غالباً اس کا غائبانہ تعارف ہو چکا تھا، لہٰذا اس سے بی جان نے ایک بھی سوال نہ کیا اور میری بچی کہہ کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ اس لمس میں ممتا کا احساس تھا۔ دعا کے اندر جذبات کا جوار بھاٹا مچلنے لگا اور وہ پگھلنے لگی۔ جامد چپ نے قفل توڑے اور وہ ہچکیوں سے بی جان سے لپٹ کر رونے لگی۔ اس کی گریہ زاری پر جب زین العابدین نے اسے چپ کروانا چاہا تو بی جان نے فوراً ہاتھ کھڑا کر دیا۔ اسے رونے دو، اس کا دکھ بہت بڑا ہے۔ رو لے گی تو یہ غبار چھٹ جائے گا۔ بی جان نے اسے اپنے ساتھ لے کر اس کا کمرہ دکھانے لے گئیں۔
بی جان کی چال میں وقار و تمکنت تھی، وہ بردبار خاتون تھیں، معاملہ فہم بھی تھیں، سمجھ گئیں بیٹا محض ہمدردی کے زیر اثر نہیں ہے، بلکہ وہ بتا چکا تھا کہ اسے اس لڑکی کی بہت فکر ہے۔ کس حد تک تو وہ سمجھ ہی چکی تھی، مگر دعا کو دیکھ کر انہیں اندازہ ہوا تھا ان کا بیٹا محبت کی راہ کا مسافر بن بیٹھا ہے۔ دعا واقعی بے حد حسین تھی، ہرنی جیسی آنکھوں میں پھیلا ہوا ہراس، سفید دودھیا رنگت اور پرکشش نقوش لمبے سیاہ بال جو انہوں نے عرصہ دراز کے بعد دیکھے، واقعی وہ اپنی مثال آپ تھی۔ مگر سب سے زیادہ جو چیز اسے ممتاز کر رہی تھی وہ اس کی اپنی اس خوبصورتی سے بے نیازی تھی۔ اس کا بی جان سے ایک خاص قلبی ناطہ استوار ہو چکا تھا۔ وہ بی جان کے پاس سے ہم وقت رہا کرتی، ہفتہ بھر میں اس کی حالت سدھر گئی تھی۔ توجہ، محبت اور اپنائیت نے اس کے رنگ و روپ کو نکھار بخش دیا تھا۔ نئے ماحول میں اس نے اپنے آپ کو مرغم کر لیا تھا۔ راتوں کو اگرچہ وہ خوف زدہ ہو کر جاگ جاتی تھی، اسے اکثر ایسا ہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ ٹھٹھٹی رات کا سایہ ہے جو اس پر آسیب بن کر مسلط ہو چکا ہے۔ ایک ہفتے کے بعد زین العابدین کی چھٹی ختم ہو گئی تھی اور وہ باہر چڑیوں کو دانہ ڈال رہی تھی جب وہ اس کے پاس عقب میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں جا رہا ہوں، اس نے اپنی آواز میں اسے نہ جانے کیا باور کرانا چاہا۔ وہ مڑی تو نہیں، البتہ دانہ دیتا ہوا ہاتھ ضرور رک گیا تھا۔ گمبھیر خاموشی ہر سمت پھیلی تھی۔ نہ جانے کب کیسے وہ لڑکی سانس در سانس اس میں تحلیل ہو چکی تھی، اس کی روح میں اتر گئی تھی۔ بعض جذبوں میں اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ محبت اسی طرح دل کی گہرائی تک پہنچ جاتی ہے۔ مجھے الوداع بھی نہیں کہو گی، زین العابدین نے اداسی سے کہا تھا۔ وہ ہولے سے پلٹی۔ زین العابدین فوجی لباس میں ملبوس اس وقت اس پر اپنی تمام تر محبتوں سے بھری پرمعنی نگاہیں مرکوز کیے تھا۔ اس نے دھیرے سے نگاہیں اٹھا کر زین العابدین کو دیکھا تھا۔ کیا کچھ نہ تھا ان آنکھوں میں؟ التجا، فریاد، محبت، اظہار، کرب، سب ان خون رنگ آنکھوں میں رقم تھا۔ مگر اس سے قبل کہ وہ اس کی نم آنکھوں میں مزید دیکھ پاتا، وہ خود ہی اندر کی سمت بھاگ گئی تھی۔ یقیناً وہ اندر کمرے میں آنسو بہانے چلی گئی۔ دل کے کسی کونے میں خوشی رقصاں تھی۔ محبت کا جو پھول زین کے دل میں کھلا تھا، وہی کونپل دعا کے دل میں بھی دھڑکن بن کر سما گئی تھی۔ پھر زین العابدین نے تو جانا ہی تھا، سو چلا گیا، مگر اپنے پیچھے کسی کو وقت تھما گیا تھا۔ آس کی ڈوری سے بندھی انتظار کی سلیب پر لٹکی ہوئی وقت کی سوئیاں گنتی ہوئی، وہ کب زین العابدین کی ہو گئی اسے معلوم ہی نہ ہو سکا۔ اسے لگتا تھا کہ ابھی پردے کی اوٹ سے مسکراتا ہوا زین آ جائے گا، کبھی لگتا کہ ابھی گاڑی کا ہارن بجے گا اور زین ہنستا ہوا اس سے نمودار ہوگا۔ وہ اداس و ملول سی رہنے لگی تھی۔ سارا دن بی جان اس سے زین کی باتیں کرتی تھی۔ ذہن بہت شرمیلا سا بچہ تھا، بچپن سے ہی وطن سے محبت تھی، اس میں خوش مزاجی اور ملنساری کوٹ کوٹ کر بھری ہے، کسی کو رنج و غم میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا ہے۔ بی جان اس کے بالوں میں تیل کی شیشی تھامے مالش کر رہی تھیں۔ انہوں نے اسے بیٹی کا درجہ دے دیا تھا، لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ اس گھر کا حصہ نہیں ہے۔ وہ پرسوچ انداز میں مڑی تھی، کہیں دل میں خلش سی تھی کہ زین کی وہ محبت جس کا احساس اس کے دل میں جاگر ہے، محض ہمدردی تو نہیں۔ جانتی ہو دعا، میں اس کی ہر پسند اور ناپسند اس کے کہے بنا جان جاتی ہوں۔ جب اس نے فون پر مجھے بتایا کہ بی جان ایک بے حد کومل سی لڑکی ہے جو دکھوں میں گرفتار ہے، اس نے میرے دل میں ایک ننھا سا گھروندہ بنا لیا ہے۔ پھر جب تم جتنے دن بے ہوش رہیں، مسلسل ڈاکٹرز کے ساتھ لگا رہا، پوچھتا رہا، دوڑ دھوپ کرتا رہا، اتنا فکر مند تھا، میں تب ہی سمجھ گئی تھی کہ دعا کوئی عام سی لڑکی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ میرے زین کے لیے خاص الخاص ہے۔ دعا کا دل دھڑکنے لگا تھا، اتھل پتھل سی ہو رہی تھی، یعنی اس کا وہ وہم و گمان نہ تھا، بلکہ واقعی زین کی نگاہوں میں اس کی محبت روشن تھی۔ دعا کو لگ رہا تھا کہ اس کا پورا دل زین العابدین کی محبت میں ڈوب چکا ہے۔ اس نے اپنے دل کے دروازے مقفل کر لیے تھے کہ اب تو تنہائی اس کا مقدر ٹھہری تھی، مگر اب محبت نے دل میں جب دستک دے ڈالی تو بھی دل کے بند کواڑ خود کھل گئے۔ اس کی تھکن اب محبت کی رو پہلی کرن میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ نہ جانے نشاط وصل جاں اس کا مقدر ٹھہرے یا وہ صحرا کا طویل سفر اس کے مقدر میں رقم ہو۔
सांस दर सांस जी रहा हूँ मैं इसे, वो जो आँखों की दस्तरस में नहीं। सुबह वो बीजान को नाश्ता देकर बाहर रखबी लॉन में आ गई। इसे यहाँ वक्त बिताना अच्छा लगता था। ज़ैनुल आबिदीन की सुरमई आँखों की यादों के जुगनू इसके अंदर पर फैलाए हुए थे। सोचों के रविश पर न जाने क्यों वो रोज़ाना ज़ैनुल आबिदीन से महव तकल्लुम रहा करती। इसको किसी की आहट ने चौंका दिया। इसने चौंक कर अक़ब में देखा था। वो अपनी तमाम तर वजाहत के साथ खड़ा मुस्कुराती निगाहों से इसे ही देख रहा था। कैसी हैं आप? ज़ैनुल आबिदीन का लहजा इसके ख्वाबदीदा जज्बों को जगा गया। वो महसूस कर रही थी जैसे इसके बंजर ज़दा आँखों में जुगनू सितारे एकदम से उमड़ आए हों। ब्लैक जीन्स और रेड शर्ट में मलबूस वो इसको पुरशौक़ निगाहों से देख रहा था। इसकी मध्यम सी मुस्कुराहट ने इस माहौल को मज़ीद पुरफसों बना डाला। मैं ठीक हूँ, वो खुश दिली से मुस्कुराई। वो गुमान और यकीन के बीच एक ज़िंदा सच था। इसका कोई ख्वाब ख्याल या खूबसूरत तस्वुर ना था। मोहब्बत का घरौंदा जिसे वह न जाने कब से बना रही थी, इसमें ज़ैनुल आबिदीन की निगाहों से छलकती हुई मोहब्बत अपने लाजवाल रंग भरने लगी थी। जानती हो दुआ, इतने अरसे में इस एक पल का इंतज़ार करता रहा हूँ। मेरी समाअतों में तुम्हारी रसीली आवाज़ें रस खोल रही हैं। तुम्हारी ये झुकी हुई निगाहें मेरी राहगुज़र में नूर बनकर इसे रोशन करती रही हैं। इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर यूँ महसूस हो रहा है जैसे मेरी मोहब्बत का दीप जो दिल में जगमगाने लगा है, इसकी जोत सिर्फ मेरे ही दिल में नहीं बल्कि न जाने क्यों ज़ैनुल आबिदीन ने जुमला दानिस्ता अधूरा छोड़ दिया। वो मुड़कर अंदर जाने लगी जब इसने अपनी मजबूत आहनी कलाई में इसका नाजुक मरमरी हाथ थाम लिया। वो कसमसाई मगर इसने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश हरगिज़ न की। मैं यूं ही नहीं आया हूँ, अब तो मैं अपनी दुल्हन बनाकर ही वापस लौटूंगा। इसका लहजा इसे सरशार कर गया और शर्मगीन अंदाज में सर झुका गई। फिर ज़ैन ने अज़ खुद इसका हाथ होले से छोड़ दिया। अरे भाई, नाश्ते का तो पूछो, इतनी दूर से आया हूँ। वो इसकी बात पर मुस्कुराकर अज़बात में सर हिलाकर किचन की जानिब मुड़ गई। बीजान ने ज़ैन को देखकर इसको गले से लगाकर ढेरों ढेरों दुआओं से नवाजा और वो भी मुस्कुराकर बीजान की मोहब्बत से लुत्फ़ ले रहा था। बीजान, आप हर मर्तबा इस कदर पुरजोश अंदाज में मिलती हैं। अभी चंद दिन पहले ही तो यहाँ था। तू नहीं जानता बेटे, एक माँ का दिल वो हर लम्हे अपने बच्चे की सलामती के लिए दुआ गो रहती है। किसी करवट भी रातों को नींद नहीं आती। हर लम्हा तेरी फिक्र ही सताती रहती है। उन्होंने नम आलूदा लहजे में कहा। इनकी आंखें भी पानी से लबरेज थीं। अरे, मेरा इरादा आपको उदास करने का तो नहीं था। वो शर्मिंदा सा हो गया था। तभी नियाज़ुल्लाह साहब भी आ गए। उन्होंने इसे गले लगा कर कहा, अब आ गए हो तो सेहरा सज ही जाना चाहिए तुम्हारे सर पर। वो इनके ख़त में तमाम अहवाल लिख चुका था। इसने अपने तमाम महसूसात जो वो दुआ के लिए महसूस कर रहा था लिख भेजे थे। फिर नियाज़ुल्लाह साहब ने ही ख़त लिख कर इसे छुट्टी के लिए कहा था। वो चाहते थे कि दुआ बाकायदा किसी हवाले से इस घर में रहे, अगरचे मसला तो कोई ना था मगर करीब के रिश्तेदार अजीज़ एतराज़ उठा रहे थे। फिर दूसरे दिन फूफो फरखंदा आ गई थी, साथ में फ़ायज़ा भी थी। अब तो तुम अपने आने जाने की इत्तला तक नहीं देते हो। फूफो का लहजा नाराज़ सा था। फूफो, मैं कल खुद आपकी तरफ आने वाला था और आज ही तो आया हूँ सुबह सवेरे। वो संजीदगी से जवाब दे रहा था। अच्छा, मगर तुम्हारी माँ ने तो बताया है कि तुम कल सुबह आए थे। वो जज्बस हो रही थी। एक आधे दिन से क्या फ़र्क पड़ता है, बीजान ने दुरुस्त ही बताया है, मगर मैं थकान महसूस कर रहा था। वो बात गोल कर गया था। इसे मालूम था कि फूफो जब आती हैं इसकी वालदा के लिए अपनी ज़ुबान के गोले बरसाती हुई दिल में छेद करती हैं, इसलिए वो भी अपनी माँ के दुखों को समझते हुए इनसे गुरेज़ा रहा करता था। अच्छा भाई, ये बता, ये दुआ कब तक यहाँ रहेगी? अब इस यतीम बेआसरा लड़की को किसी अच्छे साहिबान में पहुँचा आओ। उन्होंने दिल के खदशात को तरीके से ज़ुबान दी थी। इन्हें इस लड़की से खौफ सा महसूस होता है। वो बेइंतहा हसीन थी। अब इसने घर का सारा काम काज भी संभाल लिया था। वो जानती थी कि हुस्न की ज़रकारी हो सकती है, इसलिए एहतियात बेहतर थी। उन्होंने अपनी बेटी फ़ायज़ा के हवाले से बहुत से ख्वाब बुन रखे थे। वो चाहती थीं ज़ैन और फ़ायज़ा की शादी हो जाए, मगर अभी तक बाकायदा इनके भाई नियाज़ुल्लाह ने रिश्ता नहीं मांगा था।
اور درمیان میں یہ دعا آ گئی تھی۔ ان کو خوف دامنگیر تھا کہ کہیں ہمدردی میں یا مروت میں آ کر یہ لوگ دعا کو ہی زین کے سر نہ منڈ دیں، مگر وہ اصل صورتحال سے قطعی ناواقف تھیں کہ زین تو پہلی نگاہ میں ہی دعا کا اسیر ہو چکا تھا۔ ارے اللہ نہ کرے کہ بچی کسی صاحبہ وغیرہ میں جائے۔ بی جان کو ان کی بات کسی طور پر پسند نہ آئی تھی۔ لو تو کیا ساری عمر یہاں ہی سینے پر مونگ ڈلتی رہے گی؟ فرقندہ پھپھو نے حیرت سے پوچھا تھا۔ تب بی جان نے مدد طلب نگاہوں سے نیاز اللہ صاحب نے اپنا گلا کھنکار کر ان کی مدد کی اور دو ٹوک انداز میں کہہ دیا، دعا اب اسی گھر میں رہے گی۔ زین کو اپنا وہاں بیٹھنا مناسب نہ لگ رہا تھا، تبھی اٹھ کر باہر نکل گیا تھا۔ اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ نہیں، دعا اور زین کی شادی کر رہے ہیں، سادگی سے ہی کل نکاح کی رسم ہوگی۔ اور پھر جانا کہاں ہے؟ یہیں اس گھر میں، نیاز اللہ صاحب نے جواباً کہا۔ ارے یہ کیا؟ اچھا یہ بھی خوب رہی بھائی صاحب، آپ کو بھی اپنی یتیم بھتیجی نہ دکھائی دی، اور دکھائی دی تو یہ انجان لڑکی جس کا گھر بار نہ خاندان کا معلوم، اور اس انجان لڑکی کو آپ نے اپنے خون کے رشتوں پر فوقیت دے دی۔ میری دہلیز پر بھی فائزہ کے رشتے آئے تھے، مگر میں نے اس آس پر کہ اپنا زین ہے تو پھر دور کہاں بیانا، ہر رشتہ رد کر دیا۔ اور آپ یاد رکھیں، لگے گی میری معصوم بچی کی۔ وہ باقاعدہ آنسو بہانے لگی تھیں۔ اس ابتدا ناگہانی کا تو ان کو اندازہ ہی نہ تھا۔ نیاز اللہ اب خود کو مجرم سا گرداننے لگے، مگر یہاں معاملہ ان کی پسند ناپسند کا نہ تھا، سراسر ان کے بیٹے کی پسند کا تھا۔ تبھی دعا چائے لوازمات کی ٹرالی میں لے آئی تھی۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی پھپھو نے ایک کڑوی تلخ نگاہ اس کے معصوم مگر خوش رنگ چہرے پر ڈالی تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ جب وہ آئی تھی تب کس طرح سہمی سی سمٹائی سی تھی، مگر آج کس طرح خوشی سے پورے استحقاق سے آئی تھی۔ السلام علیکم پھپھو۔ نہ جانے کیوں دعا کے منہ سے لفظ پھپھو نکل آیا، اور وہ زین کی زندگی کا حصہ بننے جا رہی تھی۔ اس کے توسط سے اس نے سب رشتوں کو پورے خلوص سے اپنا لیا تھا۔ یوں بھی اس نے تو اپنے سارے ہی رشتے کھو دیے تھے، اب یہی سب اس کے اپنے تھے، مگر اس کا پھپھو کہنا اور اس قدر مسرت سے سامنے آنا ان کو جلا گیا۔ کہاں کی پھپھو، ارے اپنے اوقات میں رہو۔ ان لوگوں کو تم اپنی محبت بھری باتوں سے پگھلا سکتی ہو، اپنا تسلط جما سکتی ہو، مگر میں تمہاری ان باتوں میں نہیں آ سکتی جن کے پیچھے مکاری چھپی ہے۔ تم نے میری بیٹی کی خوشیوں پر ڈاکہ ڈالا ہے، اللہ تمہیں بھی خوش نہ رکھے گا، روتی رہو گی، میری بد دعا ہے۔ یہ وہ بولتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ارے آپا، ایسی کیا بات ہو گئی؟ بیٹھیں تو صحیح۔ بی جان ہکلا سی گئی تھی، ان کا چہرہ متفکر ہو رہا تھا۔ اس قدر غصہ، اور پھر ان کا یوں منہ بھر بھر کے باتیں سنانا، ان کا تو دل ہی دھک سے رہ گیا تھا۔ زین ان کا اکلوتا بیٹا تھا، فائزہ کے لیے سوچا جا سکتا تھا، مگر اب تو بات بہت بڑھ چکی تھی۔ پھر وہ ماں تھیں، انہیں معلوم تھا کہ زین کی چاہت کیا ہے۔ پہلے اسے فوج میں جانے کا شدید جنون تھا۔ پھپھو نے اس معاملے میں بھی اپنی دانست میں زین کی بھلائی کرتے ہوئے بھرپور طریقے سے مخالفت کی تھی۔ تب سے زین غیر محسوس طریقے سے پھپھو سے اور ان کے گھر والوں سے دور ہوتا چلا گیا، اور پھر یہ دوری بڑھتی ہی چلی گئی۔ وقت نے اس میں کوئی کمی بیشی نہ کی، کیونکہ فاصلے تو دلوں میں آ گئے تھے۔ انہیں یاد تھا کہ اس نے پورا دن کچھ کھایا پیا نہ تھا، تب انہوں نے اس کی مستقل مزاجی کو دیکھ کر اپنا رویہ نرم کر لیا تھا، اور اس سلسلے میں زین کی خوشی کو اپنی خوشی مان لیا تھا۔ اگرچہ کافی عرصہ پھپھو روٹھی رہی تھی اور گھر بھی نہ آئی تھی، مگر اب جب کہ وہ فوج میں تیزی سے ترقی کے منازل طے کرتا جا رہا تھا تو اب وہ بھی نرم پڑ گئی تھی، بلکہ اس کی اٹھتی ہوئی اٹھان اور مضبوط وجود کو دیکھ کر ایک انجانی سی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ پھر فائزہ خود بھی زین کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ زین نے اگرچہ کبھی اس میں ایک فاصلے سے بھی زیادہ بات چیت نہ رکھی تھی، مگر شاید فائزہ نے آج خود ہی زین کے حوالے سے کچھ خواب دیکھ رکھے تھے۔ اب جب کہ کبھی بڑوں نے زین اور فائزہ کے حوالے سے کوئی بات بھی نہ کی تھی، آج اچانک ہی پھپھو کا رویہ عجیب تھا۔ اب کیا کرنا ہے بیٹھ کر؟ اب کہنے سننے کو رہ کیا گیا ہے؟ غصے میں لال بھبو کا ہو کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ گھر میں کھچاؤ سا آ گیا تھا۔ دعا اس ساری صورتحال میں ایک جانب مجرم بنی کھڑی تھی۔ کل اس کی زندگی کا خوبصورت ترین دن تھا، مگر اب اس نئی بات نے اس کی ساری خوش گمانی کو ہوا میں اڑا دیا تھا۔ وہ اپنی ساری کلفت لیے کمرے میں بند ہو کر بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ دروازے پر دستک پر وہ سیدھی اٹھ بیٹھی۔
दरवाजे पर दबाव डालकर जैन अंदर आया। वो उसे देख कर बैठ गई। चेहरे पर बिखरे हुए आंसुओं को इसने अपनी तेली के पुष्प से साफ किया था, मगर वो आंसू मुसलसल मोती की तरह फैल फैल कर एक तवातुर से इसके गाल भिगो रहे थे। ये क्या है दुआ? मुतअज्जिब और सख्त परेशान था। दुआ ने पलकें उठाकर देखा तो इसकी आंखों में गहरा कर्ब झलक रहा था। मैं ये शादी नहीं कर सकती, दुआ ने सपाट लहजे में जवाब दिया। इसके अंदाज में बला का सकून था, मगर इसकी बात पर जैन ने भौहें उचकाकर सख्त निगाहों से इसे देखा और आगे बढ़कर इसकी कलाई जोर से थाम ली। आइंदा ऐसे अल्फाज जुबान पर मत लाना। मैंने सबको मना लिया है। कल फूफो भी शरीक होंगी हमारी खुशी में। किसी एक शख्स की खुशी के लिए हम सब अपनी खुशी क्यों खो दें? वो इसे झिड़क रहा था। दुआ इसकी मजबूत आहनी कलाइयों में पिघल रही थी। मैंने जो कहा है वही होगा। मैं कल निकाह के वक्त इनकार कर दूंगी। मैं किसी की बद्दुआओं के आसार में ज़िंदगी नहीं बसर कर सकती। वो रो दी थी। जैन चिराग पा हो गया। इसको इस पागल लड़की पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। वो कुर्बानी देना चाहती थी, अपनी मोहब्बत की, अरमानों की, जज्बों की। फिर इसने इसे छोड़ दिया। वो तड़प कर इसके एहसास से निकली, मगर दिल अंदर से जैसे बुझ सा गया था। तुम मेरी खुशियों का असल सबब हो। तुम पर रहम खाकर मैं ये शादी नहीं कर रहा हूँ। दिल के मजबूर करने पर यह कदम उठाया है। जानती हो, अब इस तसव्वुर को भी सुहाने रूह समझता हूँ कि तुम्हें खोकर ज़िंदा रहूँगा। मैंने तुमसे वाबस्ता तमाम ख्वाबों को तकमील तक पहुँचाने का अज़म किया है। मैं जानता हूँ अभी तुम्हें मेरी मोहब्बत, मेरे जज्बों पर इतबार नहीं है, मगर आ जाएगा। वो ये कहकर रुका नहीं था, लंबे लंबे डग भरता चला गया था।